بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ تعالی جل شانہ کے لیے ہے جو اول و آخر ہے۔ اول اس لیے کہ اس سے قبل کوئی چیز نہیں تھی، اور آخر اس لیے کہ وہ قدیم ہونے کے علاوہ جملہ اشیاء کائنات کے مقابلے میں، یعنی برعکس جو مٹ جانے والی ہے۔ اسی نے ہر چیز، حیوانوں، انسانوں، جنوں اور فرشتوں کو تخلیق کر کے ان کی مقدار تقدیر معین کر دی ہے۔ سامعین محترم، اسی نے آسمانوں کو بے ستون بلند کر کے ٹھہرایا اور انہیں کواکب اور دوسرے روشن اجرا سماوی سے مزین کیا۔ اسی نے آسمان میں چمکتے ہوئے چاند اور سورج بنائے۔ اسی نے آسمانوں سے اوپر عرش عظیم و عالی بالکریم مسکن کیا، جسے ملائکہ کرام اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے گرد و پیش ملائکہ مقربین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بے شمار فرشتے ادھر ادھر موجود رہتے ہیں، نیز ایسے 70,000 فرشتے اور ہیں جو اس آسمان تک پہنچ کر لوٹتے نہیں، اور دوسرے فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے دوسری مخلوقات عالم کے لیے پانی پر زمین کو ٹھہرایا اور اس سے پہاڑوں سے مسمکن کیا، اور زمین میں پانی سے مخلوقات کے لیے رزق پیدا کیا۔ یہ سب تخلیق سماوات سے 4 روز قبل پیدا کیا، اور زمین پر ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، اور یہ سب کچھ بنی نوع انسان کے لیے پیدا کیا، جن میں وہ حیوانات بھی شامل ہیں جو انسانوں کی خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو مٹی سے تخلیق کیا، پھر اس سے مادہ منویہ سے درجہ بدرجہ گوشت، پوست اور ہڈیوں میں تبدیل کر کے انسانی شکل بخشی، نیز اسے سماعت و بصارت عطا فرما کر ہر طرح مکمل فرمایا، اور اس کی زندگی کے لیے کوئی چیز مطلق باقی نہ چھوڑی۔ اس کے علاوہ وہ اسے علم کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے نوع انسانی کا آغاز تخلیق آدم سے کیا، یعنی پہلے اس کا جسم بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، جس کے بعد فرشتوں نے آدم کو اس کے حکم سے سجدہ کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابو البشر ٹھہرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا جو ام البشر ٹھہری۔ پھر ان دونوں کو اپنی وحدت عطا فرما کر جنت میں ٹھہرایا، جس کے بعد انہیں زمین پر اتار کر ان کی اولاد میں کثرت سے مرد و زن پیدا کیے، اور انہیں مختلف طبقات میں تقسیم کیا، یعنی کسی کو بادشاہ بنایا اور کسی کو رعایا، کسی کو امیر بنایا اور کسی کو فقیر، اور یہ سب کچھ اس نے اپنی خاص حکمت سے کیا کہ کسی کو آزاد پیدا کیا اور کسی کو اس کا غلام بنایا۔ اس نے بنی نوع انسان کو زمین کے طول و عرض پر اس کے اطراف و اکناف میں ہر طرف پھیلایا، انہیں ایک دوسرے سے مختلف بنایا، یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ اس نے بنی نوع انسان کے لیے سمندر اور دریا، نیز جھرنے اور چشمے پیدا کیے، اور انہیں ان کی ضروریات زندگی کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ اس نے انسان کے لیے زمین و آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے مسخر کر دیا۔ اس نے انسان کے لیے بادل پیدا کر کے ان سے بارش برسائی، اور اس سے اس کے لیے زراعت و آثار پیدا کیے۔ اس نے انسان کے حال و قول کے مطابق ہر چیز عطا فرمائی۔ یہ سب اس کا انسان پر عظیم احسان ہے۔ حیف صد حیف کہ انسان اللہ تعالیٰ کو باہر نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوئے بھی اس سے منحرف ہو کر ظالم و جاہل ٹھہرا، حالانکہ اس نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء و مرسلین کے ذریعے بنی نوع انسان پر اپنے احکام و ہدایات پر مشتمل آسمانی صحائف نازل کیے،
اور کتابیں اتاری، اور ان میں تخلیق کائنات سے لے کر یوم قیامت تک کی تمام تفصیلات شامل فرما دی۔ سامعین محترم، چنانچہ وہ شخص بڑا سعادت مند اور خوش نصیب ہے جس نے قرآن پاک اور احادیث نبوی کے ذریعے فراہم شدہ خبروں کی تصدیق کی اور انہیں صدق دل سے تسلیم کیا۔ نیز قرآن پاک میں جو امر و نواہی موجود ہیں انہیں بخوشی قبول کر کے ان پر عمل پیرا ہوا، جس کی وجہ سے اس نے جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پائی۔ میں اس ذات پاک و بے ہمتا کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے ہم انسانوں کو زمین و آسمان کی بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اس کا کوئی شریک و سہیم ہے، نہ عدیل و مثیل۔ اس کی بادشاہت قدیم اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اس کا کوئی عدید و ندید ہے اور نہ قسیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ واحد اور لا شریک ہے۔ اس کی کوئی نظیر ہے اور نہ اس کا کوئی مصاحب و مشیر ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور اس کے حبیب و خلیل ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے شریف ترین شخص ہیں، مالک حوض کوثر اور شافع روز محشر ہیں، جن کا پرچم روز قیامت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقام محمود پر قائم ہوگا، جن کے سائے میں پناہ لینے کے لیے مخلوق خدا بندی صرف اسی طرف رخ کرے گی، حتیٰ کہ جملہ انبیاء و مرسلین حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پرچم کے سائے میں آنے کے خواہش مند ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر سلام، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کر کے ظلمت شب کو روز روشن کے نور میں تبدیل کر دیا۔ وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد خلاصۂ کائنات ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین محترم، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے التماس کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہماری کوششوں کو سراہیے اپنے جذبات کے ذریعے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اس نیک سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔